بہت بڑی خبر کے مطابق سعودی عرب کون سے اڈے ترکی اور پاکستان کو دینے جا رہا ہے؟ بن سلمان کی سب سے بڑی اور اہم اسٹریٹجک جنگ سعودی عرب میں ترکی کی خبر کا آنا اور وہ اڈے جہاں پر لینڈنگز ہو رہی ہیں۔ ان اڈوں کی حکمت عملی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور کس ملک کے حملے سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ڈیفنس ایگریمنٹ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کاغذی شعر نہیں، صرف کاغذی معاہدہ نہیں، بلکہ جس رفتار سے اس کا نفاذ شروع ہو چکا ہے اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب نے سرخ سمندر میں دفاع کے لیے نیول کولیشن گروپ بنایا ہے اور اس کولیشن گروپ میں 39 ممالک نے شرکت کی ہے۔ 15 ممالک نے بیان پر دستخط کیے ہیں اور 13 ممالک کولیشن میں شامل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اس میں غائب ہے، امریکہ اس سے باہر ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب اس کا کمانڈر ہے اور پاکستان اس اتحاد کا ڈپٹی کمانڈر بننے والا ہے۔ امریکہ کا کردار کم ہو رہا ہے اور طویل المدت میں ایران کے لیے ایک بڑی مثبت علامت ہے۔ لیکن کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ سعودی عرب کے کن اڈوں سے جب پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون ہوا اور پھر جب سعودی ڈیفنس منسٹری نے اس سیکیورٹی تعاون کو فعال کرنے کا اعلان کیا اور جس اڈے پر پاکستان کی خبر پہنچی وہ بہت اہم تھا اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت تھی۔ لیکن اب ترکی اور پاکستان کن اڈوں پر اپنی فوجیں اور فضائیہ اکٹھے تعینات کرنے والے ہیں، یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گا بالآخر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ معاملہ اصل میں کس خطرے سے نمٹنے والا ہے۔ تمام اپڈیٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کا پرچم ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے یوم آزادی پر پیغام دیا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیر اب پہلے سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایران کے صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یوم آزادی پاکستان کی عظیم قوم کی کامیابی کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ایران کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے اور ہم موجودہ اعتماد و صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیر پہلے سے زیادہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے صدر نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی، عظمت اور ایران و پاکستان کے لیے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بیان بہت اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے جب محسن نقوی نے ایران کے صدر سے ملاقات کی تو انہوں نے چند روز قبل یہ بیان دیا تھا کہ اب ہمیں سیاسی، اقتصادی اور فوجی نقطہ نظر سے سفارتی سطح پر اکٹھا ہونا پڑے گا، اور پھر اس میں پاکستان کو عالم اسلام کا نیزہ قرار دیا گیا۔ تو آپ بہت سی باتیں سمجھ لیں کہ ایران بہت طویل گیم کھیل رہا ہے اور پاکستان اس سب میں سے طریقوں سے چیزوں کا تجربہ کر رہا ہے اور ایران بھی بہت قریب سے مشاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی طرف سے مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ پر بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے میں نے اپنے جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ چین کبھی یہی سوچ ہے کہ ہم اس کی حمایت کریں گے، بلکہ چین اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے پلڑے میں اپنا وزن کیوں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان اس مساوات میں ہے اور پاکستان سعودی عرب اور چین کے درمیان پل میں بننے والا ہے، اور پاکستان نے ایک بڑا ڈائیورس قسم کا اپنا دفاعی میکانزم بھی بنا لیا ہے۔ ترکی کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ، سعودی عرب کے ساتھ اور امریکہ سے ملنے والے ہتھیار، چین سے ملنے والے ہتھیار، اور پاکستان کے پاس اس وقت بہت منفرد اور بہت ڈائیورس قسم کا آرسنل بھی ہے۔ اب چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ ہم مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین اور اسلامی ممالک کے درمیان سیکیورٹی چارٹر بھی قائم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس میں پل بنے اور پاکستان اس میں ہماری مدد کرے۔ پاکستان عرب مسلمانوں اور چین کے درمیان پل کا زیادہ کردار ادا کرے۔ اب یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ یہ بات واضح بھی ہے۔ اس کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے پہلے ہمارا JF-17 اسکواڈر سعودی عرب میں موجود تھا، HQ میزائل ڈیفنس سسٹم، اور ہمارے سینکڑوں فوجی اس وقت سعودی عرب کے اندر تعینات ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی سے سعودی عرب منتقل کیے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور
ترکش مسلح افواج سعودی عرب کے دفاع میں بہت اہم کردار ادا کرنے والے ہیں، یعنی حرمین شریفین کی حفاظت اب ترکی اور پاکستان کے ذمہ ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر بہت سی چیزیں ناظرین کی آنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ معاہدہ کس کے خلاف ہے؟ یہ معاہدہ جارحانہ ہے یا دفاعی؟ بہت سی چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ایک دفاعی اتحاد ہے، یہ ایران کے خلاف نہیں۔ ترکی نے کہا کہ پاکستان نے بھی یہ بات یہی کہی ہے، یہاں تک کہ ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی ہمارے خلاف نہیں، کوئی بادشاہ سے زیادہ وفادار نہ بنے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ طیارے استنبول، تیکرداغ اور کونیا سے ریاض کی طرف دیکھے گئے اور کچھ فوجی ساز و سامان پاکستان سے سعودی عرب ریاض فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ سعودی عرب کے کچھ سب سے اہم شہر بہت اہم ہیں۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تبوک کا شہر ہے شمالی سعودی عرب کے اندر، یہ ایک بہت اہم ترین شہر ہے، اور اگر کل اسرائیل کی طرف سے کوئی ممکنہ خطرہ ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دفاع کی پہلی لائن ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے پاس کون سا ایسا اڈا ہے جو بھارت کا مقابلہ کر سکے؟ کون سا اڈا ہے اگر افغانستان میں کچھ ہو جائے تو آپ نے اس کے ارد گرد دیوار بنا رکھی ہوگی؟ تو تبوک کا علاقہ پہلی جنگ ہوگی اور جہاں تبوک کی پہلی لائن ہوگی۔ اگر اسرائیل کے ساتھ تنازع ہوا اور تبوک صرف 400 سے 500 کلومیٹر دور ہے اسرائیل سے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو شہری بہت اہم ہے، اور یمن کی سرحد سادہ سرحد سے بہت دور ہے جہاں حوثیوں کا کنٹرول ہے۔ اب وہاں کا شہر بہت اہم ہے۔ یہ سعودی عرب کا جنوبی شہر ہے، یہ سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہے، یہ تقریباً 220 سے 250 کلومیٹر دور ہے حوثی علاقے سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاض کی سیکیورٹی بھی بہت اہم ہے، جہاں پر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، کعبہ کی سیکیورٹی پاکستان اور ترکی کے لیے بہت اہم ہے، اور پاکستان اس کو بھی نبھائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ عرب تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سعودی عرب ریاض، تبوک اور ابھا میں موجود سعودی اڈوں کو ترکش مسلح افواج کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھلنے والا ہے، تاکہ اگر یہاں سے کچھ ہو تو سب سے پہلے ہم مشق کر سکیں۔ مشترکہ فوجی مینیورز جو ترکی کی اپنی ڈیفنس منسٹری پہلے ہی اعلان کر چکی ہے یہاں کیے جا سکیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں اسٹیشنز ہوں اور جوائنٹ کمبائنڈ فورسز کا ہیڈ کوارٹر بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ سال سے ناظرین تبوک کو سب سے اہم اور مضبوط پوائنٹ کے طور پر یہاں پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ سال سے ناظرین تبوک کو ایک مضبوط پوائنٹ کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور جلدی اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس نئے اتحاد کا آپریشن ہیڈ کوارٹر بھی بن سکتا ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں کر رہا، اور نہ ہی ٹرمپ کے حکم پر ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے والا ہے، بلکہ سعودی عرب جانتا ہے کہ اسرائیل کسی کا دوست نہیں، اسرائیل سب کا دشمن ہے، اور اسرائیل کو ہر صورت جھکنا ہوگا اسلامک ملکوں کے آگے، اور اسرائیل کو یہ جنگ بھی ختم کرنی ہوگی جو انہوں نے لگا رکھی ہے۔ اسلام آباد کے آسمان پر گرجتے ہوئے فائٹر جیٹس تیار، دفاعی صلاحیتوں کا بے مثال مظاہرہ، طاقت کے نئے توازن کا پیغام سامنے آ گیا۔ ناظرین گرامی، پاکستان فضائیہ کے شاہین اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس مرتبہ پہلی بار J-35 سامنے آنے والا ہے، لیکن ابھی تک حکومتی سطح پر اس کا ایسا اعلان نہیں ہوا۔ تاہم پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ اس مرتبہ ہم سرپرائز دیں گے، تاہم اس کا امکان نسبتاً فی الحال کم لگتا ہے، لیکن جہاں تک سرپرائز کی بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بہت بڑا اور کچھ اہم ترین سرپرائز دینے والا ہے۔ ہماری راکٹ فورس کا ایک عظیم اور تاریخی مظاہرہ ہونے والا ہے، جس میں فتح 1 سے فتح 5 تک تمام جدید گائیڈڈ راکٹ میزائل سسٹمز کو پہلی بار عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ مظاہرہ اس اسٹریٹجک حربے کی عکاسی ہے جس سے اصطلاح میں سرجیکل اسٹرائیک ڈیٹرنس کہا جاتا ہے، یعنی روایتی جنگ کے بغیر دشمن کے اندرونی علاقوں پر انتہائی درستگی کے ساتھ دھواں دار حملہ کرنے کی صلاحیت۔ دوستو، ایک اور پیش رفت آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک بحریہ نے اپنے بیڑے میں جناح کلاس فریگیٹ شامل کر لی ہے، اور ابتدا میں دعویٰ کیا گیا تھا
کہ اس جدید جنگی جہاز کے ورٹیکل لانچ سیلز VLS کی تعداد صرف 16 ہے، لیکن اب جو مستند معلومات سامنے آئی ہیں انہوں نے نئی دہلی کو حیران و پریشان کر دیا ہے، کیونکہ اس فریگیٹ میں صرف 16 نہیں بلکہ 4 گنا زیادہ، یعنی ایک وقت میں 64 میزائل لے جانے اور فائر کرنے کی سہولت موجود ہے۔ یہ ٹیگگ سیریز کا زیادہ دلکش اور اپ گریڈڈ ورژن ہے جو سمندر میں ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس اور اینٹی شپ صلاحیتوں سے لیس ہے۔ دشمن گہرے ہند میں بمباروں اور تیار جہازوں کے ذریعے دباؤ بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ 64 میزائلوں سے لیس جناح کلاس فریگیٹ پاک بحریہ کو ایک بلیو واٹر کاؤنٹر فراہم کرتی ہے جو کسی بھی بیرونی جارحانہ حرکت کا تیز اور مؤثر جواب دینے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں کامیاب ٹیسٹنگ سے گزرے مقامی طور پر تیار کردہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کی پریڈ میں شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نے اب سوئفٹ اور اپنے انحصار پر مبنی دفاعی ماڈل اپنا لیا ہے، جس سے غیر ملکی سپلائی چیز پر انحصار کم ہو جائے گا۔ دوسری طرف علاقے کے جیو پولیٹیکل منظرنامے میں ایک اور بڑا ہنگامہ برپا ہو چکا ہے جب چین نے بہت سخت اور صاف الفاظ میں بھارت کی توسیع پسندیدہ پوزیشن کی مذمت کرتے ہوئے اسے سخت چپ کرا دیا۔ چین نے اس 7 اگست کو بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ اروناچل پردیش میں 27 مقامات کے نام تبدیل کرنے کے بار کی کوشش پر اپنی سخت اور حتمی مذمت کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گوجیا کین نے اروناچل پردیش میں بھارتی قبضے کو بالکل غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخی اور جغرافیائی طور پر یہ علاقہ زنگان ہے، چین کا اٹوٹ انگ ہے۔ بیجنگ کا یہ واضح پیغام ظاہر کرتا ہے کہ بھارتی کاغذی دستاویزات یا جعلی نام تبدیل کرنے سے زمینی حقیقت نہیں بدلے گی۔ یہ چین کی جانب سے بھارت کو تجارتی اور فوجی محاذ پر گھسیٹنے کی پوزیشن اور پاکستان کی بیرونی جسمانی طاقت میں نمایاں اضافہ ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علاقے میں 2 محاذی جنگ کا خوف اب صرف نظریاتی بحث نہیں رہا بلکہ نئی دہلی کے لیے ایک ٹھوس اور خوفناک حقیقت بن چکا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاک بحریہ میں شامل ہونے والے نئے جہاز جناح کی پہلی تصویر جو منظر عام پر آئی ہے اس میں VLS یعنی ورٹیکل لانچ سیلز کی تعداد 16 نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ سیلز ہیں جن میں ایئر ڈیفنس میزائل رکھے جاتے ہیں۔ عام طور پر ایک سیل میں ایک ایئر ڈیفنس میزائل رسب کر کے وہاں سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوا کہ پاک بحریہ کے پاس پہلے سے ٹیگو کلاس فریگیٹس موجود ہیں جن میں VLS 32 سیلز ہیں، جبکہ جناح کلاس کو نئی جنریشن فریگیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ پھر اس کی میزائل فائرنگ کی صلاحیت کیوں مقرر کی گئی تھی؟ اب سوال کا جواب مل گیا ہے۔ یہ وہ جہاز ہیں جس پر کیمرہ سسٹم نصب ہے۔ اصل میں یہ ایک ایکسٹینڈڈ رینج کامن اینٹی شپ ایئر ماڈیولز یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو ایک انتہائی جدید یورپی اپ گریڈڈ اینڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی رینج تقریباً 45 کلومیٹر ہے اور یہ ایک بہت زبردست میزائل ہے اور بہترین صلاحیتوں والا میزائل ہے، اور اس کی تیز رفتار سپر سونک میزائلوں سے بھی بہت زیادہ ہے اور اینٹی شپ میزائلوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ابتدا میں 16 میزائلوں کا معاملہ کیوں سامنے آیا تھا؟ تو لوگ کنفیوز ہو گئے تھے، یعنی جناح کلاس پر صرف VLS 16 سیلز تھے، اس لیے سوچا کہ اس کی ایئر ڈیفنس صلاحیت بھی صرف 16 میزائلوں تک محدود ہے۔ لیکن پاکستان نے یہ سرپرائز دیا ہے، پاکستان کے انجینئر اور ماہرین نے سرپرائز دیا ہے۔ انہوں نے اس فریگیٹ پر مارک VLS 41 سسٹم کو ڈسمینٹل کر کے لگایا ہے اور اس سسٹم میں ایک سیل میں 4 میزائل سٹور کرنے اور وہی 4 میزائل فائر کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناح کلاس کے اندر موجود VLS 16 سیلز میں سے ہر ایک 4 میزائل لے جانے کے قابل ہے۔ سادہ الفاظ میں VLS 16 سیلز کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ہر ایک 4 میزائل فائر کر سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس نے کنفیوژن پیدا کی جب نے سوچا کہ جناح کلاس میں VLS سیلز کی تعداد صرف 16 ہے تو 16 ہی میزائل فائر ہو سکتے ہیں۔ اس فریگیٹ کی پہلی تصویر سامنے آنے کے بعد بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس
اور یوٹیوبرز پاک بحریہ کا مذاق اڑا رہے تھے کہ پاک بحریہ کی اگلی جنریشن فریگیٹس بالکل قابل ذکر نہیں ہیں۔ اب جب بات ثابت ہو گئی، صاف ہو گئی، تو ہم بھارت کے سب سے طاقتور وشاکھاپٹنم کلاس ڈسٹرائر پر VLSL کی تعداد دیکھیں تو وہاں پر صرف 48 VLSLs ہیں، یعنی پاکستان کی جنہ کلاس فریگیٹ 64 میزائلوں کی VLS صلاحیت رکھتی ہے، یعنی VLS کاؤنٹ اور ایئر ڈیفنس صلاحیت کے لحاظ سے بھارت کی سب سے طاقتور ڈسٹرائر بھی پاکستان کی اگلی جنریشن فریگیٹ سے بھی پیچھے نظر آتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان GF-17 تھنڈر J-10C کی ایک تمام ریہرسل کر رہا ہے اور جلد پاکستان کے پاس J-35 بھی آنے والے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ صرف آسمان نظر آنے والے فائٹر جیٹس نہیں، اگر پاک فوج اپنے نئے اور جدید میزائل، راکٹ اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ایک ہی پلیٹ فارم پر عوام کے سامنے پیش کرے تو پاکستان کی تبدیل ہوتی ہوئی جنگی صلاحیتوں کی ایک اہم تصویر سامنے آ جائے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت جلد ہوگا۔ پاکستان روایتی ان گائیڈڈ راکٹ سسٹم سے آگے بڑھ کر گائیڈڈ اور زیادہ درست ہتھیاروں پر خصوصی زور دے رہا ہے۔ اس تناظر میں فتح سیریز انتہائی اہم ہو چکی ہے۔ فتح سیریز کو ماضی کی پریز میں دکھایا گیا تھا، جبکہ اپریل 2026 میں پاک فوج نے فتح 2 میزائل سسٹم کامیاب تربیتی لانچ بھی اس کی مکمل کر لی تھی، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بہت جلد بھارت کی چودراہٹ ختم کرنے والا ہے۔ دوستوں، چین کی سخت چپ کا راہٹ بھارت کے نام تبدیل کرنے والے اقدامات پر اور اروناچل پردیش کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نئی بیرونی اور فوجی گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ پریسیجن اسٹرائک صلاحیتوں نے دو محاذی جنگ کو نئی دہلی کے لیے ایک حقیقی فوجی چیلنج بنا دیا ہے۔ ناظرین گرامی، پرانے ہندو انتہا پسندوں کے سہارے دہلی کے تخت پر بیٹھی مودی حکومت اور بھارتی میڈیا کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پاکستان نے مودی کے حملے کا ایسا دندان شکن جواب دیا ہے کہ اب بھارتی حکومت سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا کرے۔ بھارتی آرمی چیف نے بہت بڑی دھمکی دی تھی، اور کیا دھمکی دی تھی؟ آپریشن سندور 2 کے بارے میں۔ مودی حکومت اور اس کے سیاسی آرمی چیف نے سوچا ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی 14 اگست منا رہی ہے، انہوں نے ایسی بے جان دھمکی دی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس مرتبہ پاکستان نے بھارت کو جس طرح جواب دیا ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے۔ عام طور پر بھارت کی دھمکیاں یا اشتعال انگیزیوں کے جواب میں ISPR بیان جاری کرتا تھا یا DG ISPR پریس کانفرنس کے ذریعے بھارت کو جواب دیتے تھے یا خارجہ دفتر تردید کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ پاکستان نے صرف جواب دینے کے لیے ایک ٹاپ جنرل میدان میں اتارا، اور وہ بھی ایسا جنرل جس کا نام سن کر مودی، اجیت ڈوال اور امت شاہ کے پسینے چھوٹنے لگے ہیں۔ ان کے پاجامے اوپر سے ڈھیلے، آگے سے گیلے اور پیچھے سے زرد ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، پاک فوج کے اس بیٹے کا نام جنرل نعمان زکریہ ہے، جو پاکستان کی اسٹریٹجک راکٹ فورس کے پہلے کمانڈر ہیں۔ وہ آرمی فورم پر کھڑے ہوئے اور مودی حکومت کو اس کی اصل جگہ یاد دلائی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ شروع کی گئی تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے ہمیشہ کیا ہے اور جو ہم نے گزشتہ مئی میں کر کے دکھایا ہے۔ اور ذرا سوچیں، ایک 3 اسٹار جنرل، وہ بھی راکٹ فورس کا کمانڈر، جس کے ہاتھوں میں شاہین، غوری اور ربابیل میزائلوں کا ریموٹ کنٹرول ہو، بین الاقوامی اسٹیج پر آ کر یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مودی حکومت نہیں سمجھتی کہ اس مرتبہ اگر کوئی غلط حساب کتاب ہوا تو جواب صرف سرپرائز نہیں ہوگا، بلکہ راکٹ فورس سے ایسی تباہی مچے گی کہ دہلی کے جنگجوؤں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بھارت نے اپنے نئے چیف آف ڈیفنس CDS کے لیے کسی خاص سروس جنرل پر انحصار نہیں کیا، بلکہ گزشتہ سال ریٹائر ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل NSS راجا سبرامانی کو واپس بلا کر ان کے حوالے چارج کر دیا۔ یہ واقعی وہ لا رہے ہیں یا ہم مقامی ہتھیار بنائیں گے اور فوج کو اپ گریڈ کریں گے، یہ ان کے ملک کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کچھ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جن کے جواب مودی حکومت کو خود تلاش کرنا پڑیں گے۔ 100 کروڑ آبادی اور اتنی بڑی فوج میں سے ایک بھی موجودہ سروس جنرل CDS مقرر کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ریٹائرڈ فوجی کو واپس بلانے کے لیے کیا مجبوری تھی؟ کیا اشارہ کرتی ہے؟ کیا بھارتی فوج کے اندر شدید اندرونی انتشار اور قیادت کا بحران ہے؟
کیا مودی حکومت اپنے گرتے ہوئے سیاسی گراف کو سہارا دینے کے لیے ایک بار پھر پاکستان پر حملے کی جھوٹی کہانی بنانے والی ہے؟ کیا آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں، ریٹائرڈ جنرلز کے یہ نئے منصوبے کسی بڑی سازش کے پیش خیمہ ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ بھارتی میڈیا اور مودی کے لیپڈ اینکر بھول گئے ہیں کہ پاکستان کے پاس نہ صرف روایتی فوج ہے بلکہ ایک راکٹ فورس بھی ہے جس کا صرف ایک حکم پر بھارت کا پوری دفاعی نظام کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، نعمان زکریا کے اس چونکا دینے والے بیان کا تجزیہ کرنے کے کہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر مودی حکومت اب کوئی غلطی کرے تو ان کو کس طرح نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، پاک فوج کی راکٹ فورس کے کمانڈر جنرل نعمان زکریا سوشل میڈیا پر پاک فوج سے متعلق ایک ویڈیو پیمانے پر سامنے آ رہے تھے اور بحث ہو رہی تھی۔ یہ ویڈیو سنگاپور میں شانگری لا ڈیفنس ڈائیلاگ کے دوران ریکارڈ کی گئی تھی۔ پاک فوج کی راکٹ فورس کے کمانڈر جنرل نعمان زکریا بہت اہم اور دلچسپ انہوں نے کی تھی۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ راکٹ فورس کے کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ جنرل نعمان زکریا پاک فوج کے سب سے اہم کورس میں سے ایک ہیں، یعنی منگلا کورس کے بھی کمانڈر ہیں۔ جنرل نعمان زکریا سنگاپور میں منعقد شانگری لا ڈیفنس ڈائیلاگ میں پاک فوج کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے امریکی سیکرٹری آف ڈیفنس پیٹ ہیگسٹ سے بھی ملاقات کی ہے اور اس ڈائیلاگ کے دوران انہوں نے پاکستان سے متعلق کچھ اہم مسائل پر بات کی۔ ناظرین گرامی، نعمان زکریا نے ایک بہت اہم نقطہ اجاگر کیا، وہ یہ تھا کہ نان کانٹیکٹ وارفیئر یعنی غیر روایتی فاصلاتی جنگ کا تصور۔ نان کانٹیکٹ وارفیئر کو سمجھنے سے پہلے کانٹیکٹ وارفیئر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم قدیم زمانے کی جنگوں یا بادشاہوں کے دور کو دیکھیں تو اس وقت صرف 2 فوجیں میدان میں لڑائی کا سامنا کرتی تھیں، وہ جسمانی طور پر ایک دوسرے سے ٹکراتی اور لڑتی، اور ایسی صورتحال میں وہ فوج جو زیادہ کامیاب ہوتی وہ ہوتی جنہوں نے پریکٹس کی ہوتی تھی۔ ایسی صورتحال میں وہ فوج کامیاب ہوتی جو زیادہ تیار ہوتی تھی۔ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے دشمن سے براہ راست تصادم ضروری سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی 4 جنگیں بھی کانٹیکٹ وارفیئر کی مثالیں ہیں۔ کچھ جنگوں میں پاکستانی فوجی بھارتی علاقوں میں جا کر لڑے اور کچھ میں بھارتی فوجی پاکستان کے علاقوں میں داخل ہو کر لڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ 1965 کی جنگ اس کی بہترین مثال ہے، جب ٹینکوں اور زمینی افواج کے ذریعے سیالکوٹ اور لاہور شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام حالات فی الحال کانٹیکٹ وارفیئر کے زمرے میں آتے ہیں۔ 2001 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر روایتی جنگ چھڑنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے، جس کے تحت دسمبر 2001 میں تقریباً 8 لاکھ بھارتی فوجی پاکستان کی سرحد کے قریب تعینات کر دیے گئے۔ اب حالیہ برسوں میں صورتحال انتہائی بدل چکی ہے۔ بھارت کے ساتھ حالیہ 2 بڑے تنازعات کو دیکھیں، چاہے 2019 میں نام نہاد سرجیکل اسٹرائک کے بعد کی صورتحال یا مئی 2025 میں حالیہ فوجی تعطل، دونوں نان کانٹیکٹ وارفیئر کی مثالیں ہیں۔ یعنی تنازع ضرور تھا لیکن بنیادی طور پر اس میں طویل فاصلے والے میزائل سسٹم استعمال کیے گئے۔ کسی گروہ نے سرحد پار کرنے کی کوشش نہ کی، نہ فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور نہ روایتی زمینی تنازع ہوا۔ اس کے باوجود فوجی تناؤ موجود تھا۔ اگر آپ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو یہ بھی ایک نان کانٹیکٹ وارفیئر کی مثال ہے، اور نہ ایران نے اپنے فوجیوں اور ٹینکوں سے امریکہ پر حملہ کیا، نہ امریکہ نے اپنے زمینی فوجی ایران میں تعینات کیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بیشتر حصہ طویل فاصلے والے ٹارگیٹنگ میزائل اور ڈرونز کا استعمال ہے۔ امریکہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایران کے اندر مختلف چیزوں کو نشانہ بنا رہا ہے، چاہے وہ ایئر بیسز ہوں، چاہے وہ پل ہوں، چاہے وہ جدید قسم کے ہسپتال ہوں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں بھی ممالک کے درمیان جنگیں زیادہ تر نان کانٹیکٹ وارفیئر کی شکل اختیار کریں گی۔ ان جنگوں میں فضائیہ بڑا اہم کردار ادا کرے گی، میزائل سسٹم استعمال ہوں گے، ڈرونز چلیں گے، زمینی فوجوں کو براہ راست دشمن کے علاقے میں بھیجنے کی ضرورت بہت کم پڑے گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ناظرین، پاک فوج کا راکٹ فورس کمانڈ اس عملی حکمت عملی کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ اس فورس کے ذریعے
پاکستان نان کانٹیکٹ وارفیئر کے لیے اپنے طویل فاصلے والے ہتھیاروں کو بہتر بنا رہا ہے تاکہ وہ اپنے علاقے کے اندر رہتے ہوئے دشمن کے دور دراز علاقوں کو نشانہ بنا سکے اور انہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ اور اس پورے تصور کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپریشنز محفوظ ماحول میں کیے جائیں۔ بھارتی آرمی چیف کا نام لیے بغیر نعمان زکریا نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت دلچسپ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو صرف پاکستان حکومت کی جانب سے ہماری فوج کو دیے گئے مشن کے پہلے 2 الفاظ بتاؤں گا۔ وہ 2 الفاظ ہیں جنگ کو روکنا۔ پاک فوج کا بنیادی مشن کو جنگ کو روکنا اور دشمن کو لڑنے سے باز رکھنا ہے، لیکن اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے ہمیشہ کیا ہے۔ ہم نے گزشتہ مئی میں بھی وہی کیا جو پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔